بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 12 جون 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی، لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ صابرہ احمد صاحبہ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت و سوانح پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بیٹا 18 دسمبر 1928 کو قادیان میں عطا فرمایا، جس کا نام طاہر احمد رکھا گیا۔ آپ رحمہ اللہ کی والدہ کے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ایک بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نعم البدل کے طور پر یہ خوبصورت بچہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کی آنکھیں بھوری، بال باریک اور سیاہ تھے، ناک ستواں لیکن ذرا خندار تھی، رنگ گورا تھا، میانہ قد اور متناسب اور پھرتیلا جسم تھا۔ آپ رحمہ اللہ بچپن میں بہت کم بیمار ہوئے، بہت شگفتہ مزاج اور ہنس مکھ تھے، شرارتیں بھی کرتے لیکن ایسی نہیں کہ کسی کا دل دکھے۔ ہم جھولیوں کے ساتھ کھیلتے اور مقابلہ کرتے، مثلا دیوار پر چلنے کا مقابلہ یا بارش کے پانی سے بھرے ہوئے گھڑوں کو پھلانگنے کا مقابلہ۔ کچھ بڑے ہوئے تو فٹ بال اور کبڈی میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ کبڈی میں تو آپ رحمہ اللہ نے خاصی شہرت حاصل کی۔ آپ کا بچپن ہی تھا جب قادیان میں ایک کنواں کھودا جا رہا تھا۔ آپ نے مزدوروں کو دیکھا کہ وہ کس طرح رسہ پکڑ کر پاؤں کنویں کی دیوار سے اٹکا کر نیچے اترتے ہیں اور پھر اسی طرح اوپر چڑھ کر باہر آتے ہیں۔ شام ڈھلے جب مزدور چلے گئے تو آپ نے بھی کنویں میں اترنے کی ٹھانی۔ جوں ہی رسہ پکڑا، کنویں میں اترے تو ٹانگیں بہت چھوٹی تھیں اور دیوار تک پہنچ نہ سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمہ اللہ تیزی سے نیچے گرتے چلے گئے اور رسے نے ہاتھ چھلنی کر دیے۔ اب آپ کو یہ ڈر تھا کہ امی جان نے زخمی ہاتھ دیکھے تو گھبرا جائیں گی اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، صرف مرہم ہاتھوں پر لگائی اور پٹی نہ باندھی۔ اس طرح یہ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن کسی کو پتہ نہ لگنے دیا۔ آپ رحمہ اللہ نے تعلیم کے سلسلے میں نصابی کتب کے حوالے سے تو خاص کارکردگی نہ دکھائی، لیکن شروع سے ہی آپ کو مطالعہ کا بے پناہ شوق تھا اور غیر نصابی علمی کتب کا مطالعہ بڑے انہماک اور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ سائنس کا مضمون بہت پسند تھا۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی اور پھر پرائیویٹ بی اے کیا۔ 1949 میں جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور 1953 میں امتیاز کے ساتھ شاہد پاس کیا۔ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں بھی تعلیم حاصل کی اور انگریزی زبان میں خصوصاً خوب مہارت حاصل کر لی۔ 1957 میں آپ واپس ربوہ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدہ مہر آپا فرماتی ہیں، طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تڑپ کر خود بھی دعا کرتی اور دوسروں سے یہ دعا کرواتی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا کرے یہ خادم دین ہو، میں نے اسے خدا کے راستے میں وقف کیا ہے۔ پھر آنسوؤں کے ساتھ یہ جملے بار بار دہراتی کہ خدایا میرا طاری تیرا پرستار ہو، یہ عابد و زاہد ہو، اسے خادم دین بنائی ہو، اسے اپنے عشق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق میں سرشار کرنا۔ یہ تمام دعائیں احمدی والدین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے حضور رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو چھوٹی عمر سے تہجد کا شوق تھا۔ بچپن سے ہی خدا نے دل میں ڈال دیا تھا کہ تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کو میں نے آج تک حد المقدور برقرار رکھا ہے۔ حضور رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ میرے والد جماعت احمدیہ کے واجب الاحترام امام تھے اور لوگ ان کے پاس دعا کی درخواستیں لے کر آتے رہتے تھے، لیکن ان کا اپنا طریق یہ تھا کہ آڑے وقت میں آپ رضی اللہ عنہ ہم بچوں سے بھی فرماتے کہ آؤ بچوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جماعت کا معین و مددگار ہو۔ دراصل جب میں بچپن میں بھی دعا کرتا تو اسے قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچا کرتا کہ کہیں اس احساس میں میرے اپنے ذہن ہی کا عمل دخل نہ ہو،
لیکن جب میں نے ہستی باری تعالیٰ کے ناقابل تردید ثبوت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور میری عاجزانہ دعائیں کثرت سے قبول ہونے لگیں تو لا محالہ یہ امر ایک اور زندہ ثبوت کے طور پر کھل کر میرے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ ہستی باری تعالیٰ کی یہ تائیدی شہادت مضبوط تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے الہام سے سرفراز فرما دیا۔ حضور رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ خدا کے حضور دعا میں لگ جائیں۔ اگر آپ دعا کرنے کو اپنی عادت بنا لیں تو ہر مشکل کے وقت آپ کو حیران کن طور پر خدا کی مدد ملے گی، اور یہ وہ بات ہے جو میری ساری عمر کا تجربہ ہے۔ چنانچہ ایک سیٹلائٹ کمپنی کی ڈائریکٹر نے ایم ٹی کے ساتھ ایک معاہدے کی شدید مخالفت کی اور کوئی صورت مسئلے کے حل کی دکھائی نہ دیتی تھی۔ جب حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ فضل فرمائے گا۔ پھر موجانہ طور پر اچانک اس ڈائریکٹر کو کمپنی نے فارغ کر دیا، اور نئے ڈائریکٹر نے نہ صرف معاہدہ کیا بلکہ تمام معاملات میں مددگار بنا رہا۔ حضور رحمہ اللہ کی ایک صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ نماز آپ رحمہ اللہ کی روح کی غذا تھی، کسی اور کو بھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا۔ اسی وجہ سے بچپن میں ہی یہ احساس ہم میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو بچپن کی باقی نادانیاں اور شرارتیں قابل معافی ہیں۔ جب کبھی باہر سے آتے تو پہلا سوال یہی کرتے، کیا نماز پڑھ لی؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو وہ دن ہمارا ہوتا، ابا کا پیار ہمارے لیے چھلکنے لگتا۔ صبح کی نماز کے لیے میری شادی ہونے تک آپ نے ہمیشہ خود مجھے اٹھایا، بعض دفعہ نیند کا غلبہ ہوتا، اٹھانے کے باوجود دوبارہ سو جاتی، حضور پھر آتے اور دوبارہ اسی پیار اور نرمی سے اٹھاتے۔ مجھے یاد نہیں آپ نے کبھی چڑھ کر اس بات پر ڈانٹا ہو، بار بار اٹھاتے یہاں تک کہ ہم اٹھ کر نماز ادا کر لیتے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ نماز کی پابندی کے لیے ہمیں ڈانٹ نہیں پڑی، مگر صبح ہمیں اٹھاتے ہوئے کبھی چڑھ کر نہیں ڈانٹا۔ دراصل حضور کو کبھی بھی اپنی ذاتی تکلیف پر غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اس عمر کی فطری مجبوری ہے کہ بچہ بار بار نیند سے مغلوب ہو کر سو جائے گا، مگر جہاں تک خدا کے حکم کا تعلق ہے، اگر نرمی سے بات نہ مانی جائے تو غصے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ حضور رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا کہ میں نے باقاعدہ حساب لگا کر دیکھا تھا کہ گزشتہ تینوں خلفاء سے زیادہ میں نے باجماعت نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ حسابی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ انتہائی بیماری کے وقت بھی بعض دفعہ نزلے سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی تھی، مگر نماز باجماعت کی مجھے اتنی عادت بچپن سے تھی، اور اس ذمہ داری کے بعد تو یہ عادت بہت زیادہ بڑھ گئی کہ جتنی باجماعت نمازیں میں پڑھا چکا ہوں اتنی پچھلی تینوں خلفاء کی مجموعی طور پر تعداد نہیں بنے گی۔ حضور رحمہ اللہ کے ایک عزیز بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمہ اللہ نماز باجماعت کی بے انتہا پابندی کرنے والے تھے۔ جب بھی کئی روزہ دورے سے واپس روا آتے تو پہلا سوال یہی ہوتا کہ آج کل مسجد مبارک میں نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ پھر بہت سے لوگ خود تو باجماعت نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اپنے تعلق داروں کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے جتنا کہ حضور رحمہ اللہ تھے۔ بے انتہا توجہ تھی کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا فرد نہ ہو جو نماز کے حوالے سے کمزوری کا شکار ہو۔ خاکسار بچپن میں ٹی وی پر کوئی میچ دیکھ رہا تھا، نماز ظہر میں ابھی کچھ وقت تھا، حضور نماز کے لیے تیار ہو کر جانے لگے تو فرمانے لگے، جانتے ہو شرک کیا ہے؟ شرک صرف بت پرستی نہیں بلکہ ہر بڑا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن جب اس کی طرف آنے کے لیے پکارا جائے تو سنی انسنی کر دے اور دنیاوی کاموں میں منہمک رہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ حضور رحمہ اللہ کے پرائیویٹ سیکرٹری مکرم منیر احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کو نماز سے اس قدر عشق تھا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ رحمہ اللہ بیماری میں کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے۔ آخری بیماری کے دوران شدید کمزوری کے باوجود آپ رحمہ اللہ سہارا لے کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے۔ موسم خواہ سرد ہوتا یا گرم، یا بارش ہو رہی ہوتی یا برف باری ہوتی، تو آپ رحمہ اللہ ہمیشہ مسجد میں ہی جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ انتہائی سردی میں بحری جہاز کے کھلے ڈیک پر بھی آپ رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی، اور سخت گرمی اور مچھروں کی یلغار کے وقت بھی نمازیں پڑھائیں۔ یورپ کے سفروں میں سڑک کے کنارے مناسب جگہ دیکھ کر نمازوں کے لیے رکنے کی ہدایت تو ہمیشہ جاری رہی۔ آپ رحمہ اللہ کی زندگی
قرۃ عینی فی الصلاۃ کا نمونہ تھی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور رحمہ اللہ ایک بہادر ماہر نفسیات تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابا جان اور سارے پہاڑ پر گئے ہوئے تھے اور میں اپنے گھر کے صحن میں اکیلا سویا کرتا تھا، اور بعض دفعہ سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس گھر کے متعلق کہانیاں بھی عجیب و غریب مشہور تھیں کہ ایک جن آیا کرتا ہے وغیرہ۔ تو ایک دفعہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو شرک ہے، اگر کوئی بلا یا کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ بھی تو شرک کی ایک قسم ہے۔ اس لیے میں نے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے بہادری عطا ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر میں نے نظر دوڑائی کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اس کمرے کے متعلق بڑی روایتیں تھیں کہ چمنی کی جگہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے بڑی خطرناک جگہ ہے۔ تو میں رات کو اٹھا اور دروازہ کھول کے اس کمرے کی چمنی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب جو بلا آنی ہے آ جائے، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ کوئی بلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتنا سکون ملا ہے کہ آرام سے بستر پر چلا گیا اور بستر پر پڑتے ہی نیند آ گئی۔ حضور رحمہ اللہ کی تلاوت قرآن کے بارے میں آپ کے بچپن کے ایک استاد بیان فرماتے ہیں کہ ننھا طاہر اس عمر میں بھی بڑی توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اور دیکھنے والے کو صاف محسوس ہوتا کہ تلاوت کرتے وقت اسے دلی خوشی اور لذت محسوس ہو رہی ہے، ایسی خوشی کہ دیکھنے والا بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ باقی آئندہ سوموار کے شمارے میں انشاءاللہ تعالی۔ روزنامہ الفضل، رواں 3 مارچ 2014 میں مکرم محمد اسلم صابر صاحب کی ایک نظم شامل اشاعت ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے دورہ مشرق بعید کے حوالے سے کہی گئی تھی۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ سفر اس الوہی پہ جانا مبارک، بخیر و ظفر لوٹانا مبارک، جو آئے بسد شوق بہر زیارت، انہیں اپنے درشن کرانا مبارک۔ ترستے تھے مائے خار ایک گھونٹ تک کو، انہیں جام بھر بھر پلانا مبارک۔ شریعت سکھانا طریقت بتانا، حقیقت سے پردہ اٹھانا مبارک۔ جماعت کو تقویٰ کی راہوں پہ لے کر قدم آگے آگے بڑھانا مبارک۔ صداقار ابن سعید۔